کہ ہمیں 18 تاریخ جس پہ کہ خان صاحب یہاں پہ پیش ہوں گے تو یہ اس وارنٹس کو ایگزیکیوٹ نہ کیا جائے، کیونکہ پرسوں جو ہے تو خان صاحب یہاں پہ پیش ہوں گے، اور جو لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے تاکہ وہ اوائڈ کیا جا سکے۔ اب اس میں دلائل ہمارے وکیل نے بھی دیے، ان کے وکلاء نے بھی دیے، اور آئی جی نے بھی دیے۔ یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ آئی جی اور ان کے جو وکیل تھے وہ ایک ادارے کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو آئی جی صاحب تھے انہوں نے سیاسی سٹیٹمنٹس دیں، جو وکیل تھا ان کا، جس کو میرا خیال ہے کہ پریکٹس کی ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا ہے، انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ بہرحال یہ تو ایک چیز تو ظاہر ہو گئی کہ جو اتنا وقت دیا گیا اس پورے پروسیس کو، تو ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ اگلے 2 دنوں کے لیے حالات نارمل رہیں۔ اب ہم نے اس آرڈر ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ہمارا جو ریکورس ہے، جو دوسرا ہمارے پاس ایک اویلیبل پلیٹ فارم ہے، ریمیڈی ہے، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا۔ لیکن چونکہ اس وقت ہمیں آرڈر دیا گیا ہے تو ہم اس وقت جا نہیں سکتے، یعنی کہ صرف کل اب ہم جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑی گفتگو ہوتی ہے کہ خان صاحب کیوں نہیں عدالتوں میں پیش ہو رہے۔ خان صاحب ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، اس وقت تک جب پہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد بھی ہم پیش ہوئے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، اور یہاں آنے کی اسی دن ایک تو وقت نہیں تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آپ جغرافی دیکھ لیں، یہاں تنگ تنگ گلیاں ہیں، بالکل انسیکیور جگہ ہے۔ کہ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے، جو کہ ہم شاید کل عدالت میں پیش بھی کریں، کہ خان صاحب تو آئیں گے 18 تاریخ کو، لیکن ان کی سیکیورٹی ہمیں آئی جی اسلام آباد سے بھی چاہیے انڈرٹیکنگ کہ، اور عدالت سے بھی چاہیے کہ ہمیں فول پروف سیکیورٹی خان صاحب کو مہیا کی جائے گی، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ خان صاحب نہ صرف ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں، بلکہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ایک بڑے ہی مقبول ترین لیڈر ہیں، اور ان کا یہ ہر پاکستانی شہری کا، لیکن بالخصوص ایک ایسے شخص کا جو کہ ان عہدوں پہ ہو اور اس کی عوام میں یہ پذیرائی ہو، اس کی ظاہر ہے کہ اس کو ایک سیکیورٹی کا ایک دوسرا معیار چاہیے، اور خاص طور پہ جب اس پہ آلریڈی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہو۔ یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آئی جی پنجاب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ زمان پارک آپریشن ہی تھا، وہ عدالت کے حکم نامے کی تعمیل تھی۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب، رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی ایک وارنٹ نکلا ہوا ہے، اس کے سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں آپ عدالت کے حکم نامے کی، وہ تو آپ کا ہی علاقہ ہے، وزیر آباد کے قریب کا، اس میں آپ کیوں نہیں اپنی اتنی پھرتی اور اتنی ایفیشنسی دکھاتے، جو کہ آپ عمران خان، جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، ایکس پرائم منسٹر ہے، ایک بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے، تو اس کے لیے تو آپ نے پوری لشکرکشی کر دی۔ تو آپ میں اگر یہ ہے، ہمت ہے، اور اگر آپ قانون کے اتنے رکھوالے ہیں، جو کہ ہونا چاہیے آپ کو، بیکاز اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، تو آپ رانا ثناء اللہ کو بھی، اس کو بھی آپ فیصل آباد میں جائیں، آپ لاہور میں جائیں، آپ اسلام آباد میں بھیجیں، وہ ادھر ہی پھر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے صرف ایک سیاسی انتقام کے طور پہ جو یہ حکومت کر رہی ہے، جو مقدمات ہو رہے ہیں، جس طرح کے جھوٹے مقدمات خان صاحب کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت جوڈیشری کا، یعنی عدلیہ کا کندھا تو کہیں نہیں استعمال کر رہی۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس ملک میں ایک ہی ادارہ
رہ گیا ہے وہ ہے عدلیہ، جس نے کہ اس ملک کے میں انصاف کی فراہمی کرنی ہے، اور ایک طرف مریم جو کہ ججوں کے نام لے کر ان کو جلسوں میں رسوا کر رہی ہیں، ان پہ نہ تو کوئی کنٹیمپٹ ہے. ہمارا دوسرا کیس زیبا جج صاحبہ ہیں ان کے بارے میں تھا. تو ہمیں تو عدالتوں میں کھینچا جا رہا ہے، لیکن نہ ہم اس سے گھبرانے والے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام بھی کیا ہے اور ہم آگے بھی کریں گے، لیکن سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے آرڈرز پاس کرے کہ آئی جی رسپانسبل ہو، یہاں کی ایڈمنسٹریشن جتنی بھی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہو، اور خان صاحب کو پوری طرح سے ایک وہ آئیں اور بڑے پرامن طریقے سے ان کی پیشی ہو، اور نہ یہ کوئی کرپشن کے کیسز ہیں جس طرح کہ وہ بھاگے ہوئے ہیں، جس طرح نواز شریف بھاگا ہوا ایبسکانڈر ہے، اس کے بارے میں تو کوئی نہیں. ان کی صاحبزادی جو ہے تو یہاں پہ ہمیں بھاشن دیتی ہیں. تو اس لیے قوم کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے ہم اس ملک میں چاہتے ہیں کہ جو انتشار کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، جو ملک کی اس وقت صورتحال ہے، چاہے وہ معاشی ہو یا داخلی ہو یا بیرونی ہو، اس میں یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے کہ افراتفری بڑھے، جس سے کہ عوام مشتعل ہوں، کیونکہ وہ اس وقت آلریڈی یہاں تک آ چکے ہیں اور مہنگائی نے ان کا جینا محال کر دیا ہے. اب امن امان کو بھی آپ اگر ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ذمہ داری بھی آپ پہ عائد ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.